اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ معزز سامعین، باب نمبر 23 جہاد ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 34 ایسے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، یعنی ان سے بہت زیادہ حدیثیں مروی ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ ہاں جی، الفاظ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ذمہ داری لیتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کے لیے نکلے۔ اسے گھر سے صرف اس بات نے نکالا کہ وہ مجھ یعنی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور میرے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے، تو میں اسے اس ثواب یا مال غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا جو اس نے جہاد میں پایا ہے، یعنی کہ اس کو غازی بنا کر لوٹاؤں گا، یا اسے شہید بنا کر جنت میں داخل کروں گا۔ یعنی دو ہی باتیں ہیں نا جہاد میں، یا اگر شہید ہو گئے تو یہ تو کمال کی کامیابی ہے، مفلحون فائزین میں شامل ہو گئے، اور اگر زندہ بچے تو غازی ہوں گے اور غنیمت ان کو دے کر میدان جہاد سے واپس کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو کبھی بھی چھوٹے سے چھوٹے لشکر کے پیچھے نہ بیٹھ رہتا، اور میری یہ آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ کس ہستی کے الفاظ ہیں جن کے لیے ہم ہر نام لیتے ہی ہم کہتے ہیں فداہ امی و ابی، فداہ امی و ابی، ہم اپنی جان، اپنے ماں باپ، ہر چیز آپ کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ وہ ہستی کر رہی ہے شہادت کی آرزو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ کی راہ میں جو ہے میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں تو میری آرزو ہے کہ ایک دفعہ نہیں مارا جاؤں، 100 جان ہو میری تو میں قربان کر دوں اللہ کی ذات کے اوپر، زندہ کیا پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، یعنی کہ سلسلہ جاری رہے۔ یعنی شہید کی جو موت ہے اس کا مزہ، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو کے، سنتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ خون ہے درکار دھرتی کی حفاظت کے لیے، خون ہے درکار دھرتی کی حفاظت کے لیے، قرض مٹی کا زبانوں سے ادا ہوتا نہیں۔ جس سرزمین کے اندر ہم رہ رہے ہیں اگر اس پہ کفر کی ناپاک نظر پڑے تو پھر وہ قرض جو ہے وہ باتوں سے ادا نہیں ہونا، وہ جانوں سے ادا ہونا ہے۔ آج ہمارے اوپر جس طرح سے جہاد واجب ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن افسوس کہ اس وقت مسلمان جو ذلیل ہو رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، تو صرف جہاد کے نہ ہونے کی وجہ سے اس وقت جہاد نہیں ہو رہا۔ جہاد جب سے دبا ہے، جب سے جہاد کو یہ مجاہدوں کو دہشت گرد کہہ کے جہاد کو دبا دیا گیا ہے، تب سے مسلمان زبوں خالی کا شکار ہیں۔ اللہ کی ذات نے قرآن کریم میں، یہ میں نے آپ کو کیا پڑھایا؟ حدیث، اور قرآن کریم کے اندر اللہ کی ذات نے جہاد کے اوپر اس قدر زور دیا ہے، یہ جو ہے اس کے لیے قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں۔ کون سا لفظ استعمال ہوا ہے؟ قتال کا۔ اور یہ کہاں کہاں پہ آیا ہے؟ سورہ بقرہ میں یہ ذکر جہاد اور شہید، قتال اور شہید، یہ اس کا ذکر سورہ بقرہ میں 2 دفعہ آیا ہے، سورہ آل عمران میں آیا ہے، سورہ نساء میں آیا ہے، سورہ انفال میں آیا ہے، سورہ توبہ میں آیا ہے، سورہ حج میں آیا ہے، سورہ محمد میں آیا ہے، سورہ الفتح میں آیا ہے، سورہ الصف میں آیا ہے، اور سورہ منافقون میں آیا ہے۔ یہ 9 صورتیں ہیں جن میں 10 دفعہ، 9 صورتوں میں 10 دفعہ جہاد اور قتال کا حکم آیا ہے۔ تو آج دیکھ لیں کہ ہم کس طرح سے اس اتنے بڑے حکم سے، اور شروع میں ہی اللہ نے کہہ دیا تھا کہ جب جہاد فرض کیا تھا کہ تو اسی وقت کہا تھا کہ شاید
کوئی چیز ایسی ہو عسا ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، شاید کسی چیز کو تم برا سمجھتے ہو اور لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہو، وعسا ان تحبوا شیئا وہو خیر لکم، اور شاید کہ تمہیں کوئی بات جو ہے وہ تم اس کو پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی نہ ہو، یعنی تم بیٹھ رہنا پسند کرو لیکن وہ تمہارے لیے اچھا نہ ہو، لیکن یہ جو اس کو تم ناپسند کرو، جیسا ہے کہ سورہ انفال میں وہ واقع بدر کا آتا ہے ذکر کہ جی مسلمان جو ہے وہ مجاہدین جو تھے وہ کچھ اور چاہ رہے تھے، وہ اس قافلے کے ساتھ مقابلہ چاہ رہے تھے جو کہ کیل کانٹے سے لیس نہ ہو، لیکن اللہ کی ذات چاہ رہی تھی کہ حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کر دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اور حکمتیں وہی جانتا ہے، ہمیں صرف اس کی اطاعت اور فرما برداری میں سر جھکا دینا چاہیے۔ مسلم کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مہار اپنے آقا اپنے مالک کے سپرد کر کے گردن جھکا کر اس کے پیچھے پیچھے چلتا جائے، جو اصول جو قوانین اس نے دیے ہیں ہم ان کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہو کے تو ان قوانین کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں تو ہی ہم منزل پہ پہنچ سکتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی پرخار راستوں سے ہمیں گزرنا پڑے، لیکن مالک کی فرما برداری بہت ضروری ہے۔ تو اللہ کی ذات کرے کہ یہ جہاد پھر سے زندہ ہو، مجاہدین کو پھر سے اللہ کی ذات کامیابیاں دے، اور ہمیں بھی اس جہاد کے اندر، یہ جہاد بالسیف کا حکم ہے اس حدیث کے اندر، یہ جو حکم ہے یہ پیورلی جہاد بالسیف کا ہے، لیکن ہم اگر عورتیں ہیں ہم اس طرح سے جہاد کے اندر شرکت نہیں کر سکتی، تو ہم دوسرے جہاد باللسان زبان کے ساتھ جہاد بالقلم قلم کے ساتھ جہاد تحریر کر کے، جہاد بالعلم علم کے ساتھ جہاد، اور سب سے بڑا جہاد اکبر جہاد بالنفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد، کہ جب نفس امارہ آپ کو جو ہے وہ نفس امارہ اور نفس لوامہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح ایسے کرو، لیکن ہم اس نفس امارہ کو کنٹرول کر کے پھر نفس لوامہ پہ چلے جاتے ہیں، بالآخر پھر اللہ کی ذات ہمیں نفس المطمئنہ عطا کر دیتی ہے، اور پھر اس کے لیے نفس المطمئنہ کے لیے کہا گیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نفس المطمئنہ کے لیے پھر یہ ہے کہ بھئی تم جدھر سے چاہو میرے بندوں کے میں شامل ہو سکتے ہو اور میری جنتوں میں داخل ہو سکتے ہو، اور تم جب نفس المطمئنہ کی حد پہ اس کی چوٹی پہ جب پہنچ جاتے ہو تو اللہ کی ذات ہمیں نفس امارہ اور نفس لوامہ سے بچائے اور نفس المطمئنہ پہ ہمیں لے کے آئے، جہاں پہ اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو کر ہم سے کہیں کہ میری جنت کی طرف آؤ، میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، وما علینا الا البلاغ المبین۔